العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسیجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والوجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم مقتدر بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں ماہانہ درس قرآن کی مبارک مقدس پاکیزہ محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ رب العالمین اپنے لطف و کرم سے ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائیں۔ آج کے درس قرآن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی عظمت اور آپ کی شان قرآن شریف کی آیات طیبات کی روشنی میں اور چند احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے صحیح معنوں میں مستنیر ہونے کی، مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پر نور سید العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کرنے میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہم سب کے امام ہیں، امام الائمہ ہیں، آپ فرماتے ہیں تمام جو اقوال ہیں کہ سب سے پہلے کون ایمان لے آئے، ان تمام اقوال میں تطبیق پیدا فرماتے ہیں، مطابقت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے۔ اور لڑکوں میں قریب البلوغ جو نوجوان تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، بالغ ہونے کے قریب تھے، ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں
سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام اقوال میں مطابقت پیدا فرمائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، اصل نام عبداللہ ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا نام مشہور ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور نام آپ کا عبداللہ ہے۔ آپ کے والد ماجد، ان کی کنیت ابو قحافہ ہے اور ان کا نام عثمان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے والد کا نام عثمان ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر ہے۔ یاد رکھیے، یہ خصوصیت اور یہ سعادت، یہ خوش نصیبی صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، اور آپ کی اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ یہ خصوصیت ہے، یہ شرف، یہ عزت، یہ شان اور عظمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ آپ کی والدہ جو ہیں وہ ایمان لانے والوں میں جو اول لوگ تھے، ان اولین میں آپ شامل ہیں۔ حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں ہی وہ ایمان لے آئی تھیں۔ مکہ شریف میں ان کی ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد، ایمان لانے والوں کی تعداد 38 ہوئی، تو اس سے پہلے مسلمان اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے اور بظاہر کھل کر علی الاعلان اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ کفار کا، مشرکین کا زور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی، غلامان مصطفیٰ کی تعداد 38 ہوئی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، 38 ہو گئے ہیں، اب تو اجازت دیجئے کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں، کھل کر اللہ کی عبادت کریں۔ گڑ گڑائے، سیدنا ابو بکر صدیق گڑ گڑائے، درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر انا قلیل، ہم تھوڑے ہیں، لیکن آپ بار بار درخواست کرتے رہے، نہیں یا رسول اللہ، اظہار ہونا چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے الحاح اور اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرو اور کھل کر جو بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کا اظہار کرو۔ چنانچہ صحابہ اپنے اپنے